اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں، جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد باقی سارے معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی۔ تجھے یاد تھی ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ جس چیز کو سب سے زیادہ چاہو اپنے رب سے مانگو، اسے جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو۔ اپنی خواہش کے لیے پورے یقین سے تہجد میں دعا مانگو، تم کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی رہیں گی۔